کے لیے دان سے روٹی کا سب سے بڑا ذریعہ آنے والے مسائل اور بیماری کو کام کی طرف منسوخ کر دینا ہے. جو اپنی مصیبت کی دنیا کام کو بن جائے گا اللہ اس کو کام ٹھنڈا کر اس سے کام کو بعض لوگ آپ سے محبت کریں گے اور بعض لوگ آپ سے بغض رکھیں گے. کیوں؟ عجیب بات کریے اتنا گہرا جملہ, میں تو حیران ہو گیا جملہ پڑھ کر. کیسا جملہ ہے؟ کہنے لگے قدیمی ضابطہ ہے اہل خیر محفوظ ہوں گے اہل شر محفوظ. قدیمی ضابطہ اہل خیر محفوظ اہل خیر محفوظ ہوں گے. عجیب بات ہے, خیر کا کام کر رہے ہیں اور لوگ ان سے بغض کر رہے ہیں. خیر کا کام کر لوگ ان سے بغض کر رہے ہیں اور اہل شر محبوب ہوں گے, برائی کر رہے ہیں لوگ ان سے محبت کر رہے ہیں. اس کے پیچھے نہیں پڑھتے. ہمارا دامن صاف رہے, ہمارا دامن صاف رہے, ہمارے اوپر کوئی الزام نہ ڈالے, ہمارے اوپر کوئی اعتراض نہ کرے. ہم لوگوں میں بالکل نمایاں ہے, ہم پر کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ہے. علامت ہے کہ آپ مداہن ہیں. اہل خیر محفوظ ہو. پہلی نصیحت ہے صدیق یوسف علیہ السلام تہمت لگی ہوئی ہے, کپڑا چڑھی ہوئی ہے, جیل میں ہے اور دعوت ہے. کیوں میرے دوستوں, مسائل کا حل ہٹانے دعوت میں, مسائل کا حل ہٹانے دعوت ہے. حالات کا حل دعوت کے اہتمام میں ہے, حالات کا حل دعوت چھوڑنے میں نہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کا خصوصی معمول تھا خطرات موڑ دیا کرتے دعوت دینے کے لیے. الفاظ پہ غور کرو. انبیاء کرام کا خصوصی معمول تھا خطرات موڑ دیا کرتے کہ دعوت دینے کے لیے ہم دعوت چھوڑ دیتے ہیں خطرات سے بچنے کے لیے. کہاں ہم کرام نہیں. انبیاء خطرات موڑ دیا کرتے کہ دعوت دینے کے لیے ہم دعوت چھوڑ دیتے ہیں خطرات سے بچنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جاتے ہیں. مکہ مکرمہ سے آپ باہر نکلے, مدینہ منورہ پہنچے. ہم دو راستے ہیں, ایک طویل راستہ مگر پرامن ہے, ضرورت کی چیزیں موجود ہیں. ایک مختصر راستہ ہے مگر پر خطر ہے. دو ایسے ڈاکو موجود ہیں جو ایسے ظالم ہیں, جو ایسے بد اخلاق ہیں, جن کے پاس نرمی اور رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہے, جن کا نام ہی مہانان ہے. بڑے ذلیل ترین لوگ مہانان. دو راستے, ایک پرامن ہے طویل ہے, ایک مختصر ہے مگر پر خطر ہے. کون سے راستے چلنا چاہیے؟ رہبر نے پوچھا کون سے راستے سے چلنا چاہیے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے خود بنا الہ ھذا الطریق, ہمیں پر خطر راستے سے لے کر چلو. دعوت دیں گے, ہم دعوت دیں گے کیونکہ آپ علیہ السلام جانتے ہیں کہ دعوت ہی حفاظت ہے. کیا ہے بولو تو میرے بات سنو, میں آپ سے مزے کی بات سنا. کام کرنے والے ساتھیوں کو تین باتوں کا ہمیں سے استحضاء کرنا چاہیے. اگر آپ دعوت کے استقامت چاہتے ہیں, اگر ہم دعوت کے استقامت چاہتے ہیں اور دعوت کے منافع سے استفادہ چاہتے ہیں, اگر ہم دعوت کے استقامت چاہتے ہیں اور دعوت کے منافع سے استفادہ چاہتے ہیں, تین باتوں کا ہمیشہ لحاظ رکھنا. سب سے پہلی بات لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم. دین اور دعوت میں کبھی ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ. پہلی بات, جو مخلوق کی رعایت کی پرواہ, جو مخلوق کی ملامت کی پرواہ کرتے ہیں وہ اللہ کے حکموں کو ضائع کرتے ہیں. جو مخلوق کی ملامت کی پرواہ کرتے ہیں وہ اللہ کے حکموں کو ضائع کرتے ہیں. پہلی صفت ہے کام کرنے والوں کے لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم, کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دین اور دعوت میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. دوسری بنیادی بات کام کرنے والوں کے لیے ولا یخشون احدا الا اللہ, ان کے دلوں میں اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں, صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. اور تیسری بات کام کرنے والوں کو اس بات کا یقین کرنا چاہیے واللہ یعصمک من الناس, اللہ میری حفاظت پر ہے. اللہ میرے محافظ ہے, اللہ میرے محافظ ہے.
ہمیں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ہمیں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ اللہ میرے محافظ، آپ علیہ السلام کو یقین ہے کہ اللہ میرے محافظ ہے۔ اور تو میرے دوستوں دوستوں میں آپ سے کیا عرض کروں، اللہ نے سمجھ نصیب فرمائے، مسلمان اپنی حفاظت کو ضائع کر رہا ہے۔ مسلمان اپنی حفاظت کو برباد کر رہا ہے، مسلمان اپنی حفاظت کو ضائع کر رہا ہے، مسلمان اپنی حفاظت کو برباد کر رہا ہے۔ دین اور دعوت کو چھوڑ، دین اور دعوت کو چھوڑ کر مسلمان اپنی حفاظت کو ضائع کر رہا ہے۔ اگر مسلمان دین اور دعوت کو تباہ حق مسلمان دین اور دعوت کو تباہ حق ادا کر دے، اللہ تبارک تعالیٰ وہ روب ادا فرمائیں گے مسلمان کو، ساری دنیا کا باطل ان سے کر دے۔ حضرات صحابہ کرام کے امام ایک بادشاہ کے محل میں گئے، بڑا شاندار عالیشان بڑا مضبوط اور مستحکم محل۔ جیسے ہی بادشاہ نے پوچھا تمہارا دین کیا ہے، تم کس دین کی دعوت دیتے ہو؟ صحابہ نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ۔ جیسے ہی کلمہ پڑھا بادشاہ کا سارا محل ہلنے لگا، ساری دیواریں ہلنے لگی، اس کے سارے محلات میں زلزلہ آ گیا، گھبرا گیا، کہنے لگے اپنی زبان بند کرو، اپنی زبان بند کرو، میرا سارا محل ہل رہا ہے۔ صحابہ نے کلمہ پڑھنا بند کیا، زلزلہ ختم۔ تو بادشاہ حیران ہو گیا، پوچھنے لگا کہ تم یہ کلمہ اپنے گھروں میں پڑھتے ہو کہ نہیں؟ تم یہ کلمہ اپنے گھروں میں پڑھتے ہو؟ کہ ہاں اپنے گھر میں پڑھتے ہیں۔ کہ تمہارے گھر ہلتے ہیں؟ کہ نہیں ہمارے گھر تو نہیں ہلتے۔ تو کہنے لگا میرا محل کیوں ہلنے لگا؟ تم یہ کلمہ اپنے گھروں میں پڑھتے ہو، تمہارے گھر تو ہلتے نہیں، میرا محل کیوں ہلنے لگا؟ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے پاس سمجھانی ہے کہ جو دعوت جو تاثیر اللہ نے تاثیر اور تصویر اللہ نے دعوت میں رکھی ہے، وہ دعوت کے علاوہ کسی عمل میں نہیں رکھی۔ ابھی تک کام کرنے والے شک میں پڑتا، ابھی تک کام کرنے والے شک میں جاتے، قیامت تک آنے والے کام کرنے والے ساتھیوں کے پاس سمجھانی ہے کہ جو تاثیر اور جو تصویر اللہ تبارک تعالیٰ نے دعوت میں رکھی ہے وہ اللہ نے کسی عمل میں نہیں رکھی ہے۔ صحابہ یہ کلمہ اپنے گھروں میں پڑھ رہے ہیں، مٹی کی دیوار ہلنے کو تیار نہیں ہے۔ صحابہ یہ کلمہ بادشاہ کے محل میں پڑھ رہے ہیں، مضبوط محل میں زلزلہ آ رہا ہے۔ کیا فرق ہے؟ گھروں میں کلمہ پڑھنا بطور ذکر ہے، محل میں کلمہ پڑھنا بطور دعوت۔ اللہ ہمیں بات سمجھا، گھروں میں کلمہ پڑھنے بطور ذکر کے، اور بادشاہ کے سامنے کلمہ پڑھے بطور دعوت کے۔ میں عرض کر رہا ہوں وہ تو مسلمان نے اپنی حفاظت کو ضائع کی، مسلمان نے اپنا حصار خود توڑا ہے، دین اور دعوت کو برباد کر کے مسلمان نے اپنے آپ کو بے قیمت بنایا ہے۔ اس پھل کا چھلکا اتر جاتا ہے، اس پھل کا چھلکا اتر جاتا ہے، کیڑے مکوڑے درندے اس پہ جری ہو جاتے ہیں۔ جب مسلمان دین اور دعوت سے خالی ہوتا ہے باطل اس پر جری ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب پوچھا کہ کون سے راستے ہیں؟ کہ تو خود بنائی حضرت ہے، اس راستے سے ملے گا چلو۔ وہ خطر راستہ بڑے خطرناک ڈاکو، آپ علیہ السلام اسی راستے سے چلے۔ ان دونوں ڈاکوں نے دیکھا آپ کا لباس، آپ کا ماما، آپ کا چہرہ دیکھتے ہی سمجھ گئے یہ مسلمان ہے، کیونکہ مسلمان سنتوں میں ایسا ڈوبا رہتا تھا، مسلمان سنتوں میں ایسا ڈوبا رہتا تھا اور سنتوں میں ایسا بھیگا رہتا تھا۔ مسلمان کو اپنا مسلمان ہونے کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو میرے دوستوں جو ظاہری سنتیں ضائع کر دیتے ہیں وہ اپنی معرفت اور شناخت کو کھو بیٹھتے ہیں، جو ظاہری سنتیں ضائع کر دیتے ہیں وہ اپنی پہچان و شناخت کو کھو بیٹھتے ہیں۔ بلکہ میں یہاں عرض کرتا ہوں جو ظاہری سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں وہ سلامتی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ گزر رہے لوگ گزر رہے ہیں راستوں سے، یا کوئی سلام کرنے کو کیا نہیں، کوئی جواب دینے کو کیا نہیں، کیوں؟ ان کی شکل اسلامی ہے ہی نہیں۔ جس نے اپنا ظاہر خلاف سنت کیا ہے اس نے آپ کو سلامتی، اپنے آپ کو سلامتی سے محروم کیا ہے۔ نام پتہ چلنے کے بعد کہتے ہو السلام علیکم، آپ بھی مسلمان ہیں۔ اگر اس نے اپنا نام بھی بتایا وہ سلامتی سے محروم ہو جاتا۔ تو
ظاہری سنتیں ضائع کر دیتے ہیں وہ سلامتی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، ہماری بات پہ غور کرنا، جو اپنے ظاہر کو خلاف سنت رکھتے ہیں وہ اپنی زندگیوں سے اسلام کو مٹا دیتے ہیں۔ جو اپنے ظاہر کو خلاف سنت، ظاہر کو خلاف سنت رکھنے والا اسلام کو برباد کرنے والا ہے، ظاہر خلاف سنت رکھنے والا اسلام کو ضائع کرنے والا ہے۔ بلکہ میں آپ سے کہوں، ظاہر خلاف سنت رکھنے والے یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں۔ خلاف سنت، جن کا ظاہر خلاف سنت، یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہے۔ یہ دنیا میں یہودیت کو قوت پہنچا رہے ہیں، عیسائیت کو قوت پہنچا رہے ہیں، اسلام کو ذبح کر رہا ہے وہ مسلمان جو اپنا ظاہر خلاف سنت رکھتے ہیں۔ آپ اسلام کا سارا ظاہر سنت کے مطابق دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ یمن کا رہنے والے ہیں، یہ مسلمان ہیں، دونوں آپ کے قریب آئے، دونوں آپ کے قریب آئے، آپ نے دونوں کو دعوت دی، اللہ کی شان، دونوں مسلمان ہو گئے اور دونوں محافظ اور معاون، جن سے خطرہ تھا وہی عبادت کا ذریعہ بن گئے، جن سے خطرہ تھا وہی عبادت کا ذریعہ بن گئے۔ کیا بات ہے، لیکن اللہ نے دیکھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بڑے خطرے کو موڑ لیا ہے دعوت دینے کی۔ میرے دوستوں، میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، میں خطرات سے حفاظت دعوت کے چھوڑنے میں نہیں ہے، خطرات سے حفاظت دعوت کے اہتمام میں، خطرات سے حفاظت دعوت کے چھوڑنے میں نہیں ہے، خطرات سے حفاظت دعوت کے اہتمام میں ہے۔ کہ ہاں، مسلمان جتنا دعوت کا اہتمام کرے گا اتنا اللہ کے غیر سے مستغنی رہے گا، مسلمان جتنا دعوت کا اہتمام کرے گا اتنا اللہ کے غیر سے مستغنی رہے گا۔ اور میری بات سننا، جتنا اللہ کے غیر سے مستغنی رہو گے، ارے سنو تو صحیح، جتنا اللہ کے غیر سے مستغنی رہو گے اللہ تعالیٰ ایسی حکمتیں سلجھائیں گے کہ غیر تمہارے سامنے ذلیل ہوں گے، تم دنیا کے غیروں کو عزت پاتے چلے جاؤ۔ دعوت سے استغنا، اللہ کے غیر سے استغنا، ہم مسلمان اللہ کے غیر سے جتنا مستغنی ہوگا اتنا دنیا والے مسلمانوں کے سامنے ذلیل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی عزت بڑھاتے چلے جائیں۔ لیکن میں کیا عرض کروں، افسوس ہے مجھے افسوس سے بات کہنا پڑ رہی ہے، اس زمانے کا مسلمان باطل پر محسن بننا نہیں چاہتا ہے، اس زمانے کا مسلمان باطل پر محسن نہیں بننا چاہتا ہے، باطل کا محسن، باطل سے احسان چاہتا ہے۔ اس زمانے کا مسلمان باطل پر محسن نہیں بننا چاہتا، باطل پر احسان نہیں کرنا چاہتا، باطل سے احسان چاہتا۔ یاد رکھو پیارے بھائیوں، مسلمان کا باطل پہ احسان کرنا اس کی ہدایت کا ذریعہ ہے، مسلمان کا باطل پر احسان کرنا اس کی ہدایت کا ذریعہ ہے، اور باطل کا مسلمان پہ احسان کرنا مسلمان کو مرتد بنا کر رہے گا۔ اگر باطل مسلمان پہ احسان کرے، باطل اگر مسلمان پہ احسان کر رہے ہیں، مسلمانوں کی اکثریت ہے جو اپنے حق میں باطل سے احسان چاہتے ہیں، اپنے حق میں باطل سے احسان، اللہ اکبر، جسے اللہ سے لینا آ جائے اسے مخلوق سے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ جسے اللہ سے لینا ہے اسے مخلوق سے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے دوستوں بزرگوں، میری بات سننا، غیروں کے سامنے راہیں وہ ٹپکاتے ہیں جو اللہ سے لینا نہیں نا، اغیار کے سامنے راہ وہ ٹپکاتے ہیں، اغیار کے سامنے راہ وہ ٹپکاتے ہیں جو اللہ سے لینا نہیں جانتے ہیں، جس کو بادشاہ سے لینا آ جائے اس کو مخلوق کی منت سماجت کی کیا ضرورت ہے؟ جس کو بادشاہ سے لینا ہے اس کو مخلوق کے سامنے اور فقیروں کے سامنے منت سماجت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھنا پیارے بھائیوں، مسجد میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، ساری دنیا کا سب سے بڑا اور لاش اور فقیر کتنا محتاج ہے، ساری دنیا کے بادشاہ اتنے ہی اللہ کے محتاج۔ مسلمان دعوت پر ہے، اللہ کے غیر سے مستغنی ہے، اللہ کے غیر سے مستغنی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ایسی حکمتیں مسلمان کو سجائیں گے کہ مسلمان دنیا کے قوموں میں عزت پاتا چلا جائے گا، باطل اس کے سامنے ذلیل ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ باطل سب سے پہلے کام کرنے والوں کو، باطل سب سے پہلے کام کرنے والوں کو اور باطل سب سے پہلے مسلمانوں کو لالچ سے آتا ہے۔ کس سے آتا ہے؟ لالچ، مال پیش کرے، مال پیش کرے، اس سے بنیادی بات یاد رکھنا،
بنیادی بات ہے کرنا. ایک طرف سارے بادشاہ ہیں، ایک طرف سارے انبیاء ہیں. ایک طرف سارے بادشاہ ہیں، ایک طرف سارے انبیاء ہیں. بادشاہ ظاہر سے مالدار ہوتے ہیں، دل کے فقیر ہوتے ہیں. انبیاء ظاہر کے فقیر ہوتے ہیں، دل کے مالدار ہوتے ہیں. یہ فرق ہے ملوک و نبوت. یہ فرق ہے ملوک و نبوت میں. بادشاہ ظاہر سے مالدار اور دل ان کے فقیرتے ہوتے ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام ظاہر سے چاہے فقر و فاقے کے اندر مبتلا ہو، ان کے دل بڑے مستغنی ہوتے ہیں. ان کا استغنا ایسے حکمت سو جاتا ہے ان کو، باطل ان کے سامنے ذلیل ہوتے ہیں. سلیمان علیہ السلام نے دعوت دی بلقیس کو، بڑی ملکہ اس کا دعوت. تو بلقیس نے آزمانا چاہا کہ یہ نبی ہے کہ بشر، نبی ہے کہ بشر. اس نے مال پیش کیا اور ایسا اس کا یقین تھا اس بات کا کہ اگر یہ مال قبول کر لیں گے یہ نبی ہے. اللہ معاف فرمائے، ہم مال کے مطالبہ کریں. مال دو، مال دو، مال دو. یاد رکھو جب مال کا مطالبہ ہوگا تمہاری امانت مجروح ہو جائے. مال کا مطالبہ کرو، تمہاری امانت مجروح ہو جائے. جب مال کا مطالبہ ہوگا تم پہ خیانت کا الزام آ کے رہے گا. دعوت کے کام کرنے والوں کا مال کے مطالبے سے تعلق کیا ہے؟ دعوت کا کام کرنے والے اللہ سے لینے کے تذکرے کرتے ہیں، مخلوق سے مانگتے بیٹھتے. اللہ سے لینے کے تذکرے اور مخلوق سے سوال. اس زمانے کی مشرکہ کافرہ عورت یہ جانتے تھے کہ اگر یہ نبی ہے ان کے دل میں مال کی کوئی طلب نہیں ہوگی، ان کے دل میں مال کی کوئی لالچ نہیں ہوگی، ان کی زبان میں مال کی کوئی طلب نہیں ہوگی. سونے کی اینٹ بھیجی، سونے کی اینٹ سلیمان علیہ السلام کو حائل کرنے کے. اللہ اکبر. سلیمان علیہ السلام کو وحی کے ذریعے معلوم ہو گئے کہ سونے کی اینٹ آ رہی ہے. مجھے متوجہ کرنے کے لیے آپ نے سارے جنات کو حکم دیا کہ زمین کے اندر جتنا سونا ہے سب باہر نکالو. سارا سونا زمین کے اندر، سارا سونا باہر نکالو اور ساری زمین سونے کی بنا. سارا ساحل، سارا میدان سونے کا. جب سارا میدان سونے کا بن گیا اب کہنے لگے ان پہ گائے، بیل، بکریاں سب ڈال دو. یہ سب کے ساتھ سونے کے زمین پہ پاخانہ کریں، پیشاب کریں، گوبر کریں. سونے کا میدان ہے اور جانور اس میں بندے. سارا میدان سونے کا، تاکہ آنے والے سمجھ جائیں ان کے یہاں سونے کی حیثیت یہ ہے. ان کے یہاں سونے کا میدان گائے بیل کے باندھنے کے واسطے ہے. جب ان کے یہاں سونے کی اتنے بڑا میدان ان کے یہاں بے قیمت ہے، ہمارے اینٹ ان کے یہاں کیا قیمت ہو؟ سارا میدان سونے کا بنا دیا. اور یہ کس راستے سے آ رہے؟ وہ تنگ راستہ. اس راستے میں وہ جتنی بڑی اینٹ لے کر آ رہے تھے اتنی اینٹ کے برابر جگہ خالی چھوڑ. ان کے راستہ تنگ، سارا میدان سونے سے بھرا ہوا ہے اور جتنی بڑی اینٹ گمراہ کرنے کے لیے، مائل کرنے کے لیے لے کر آ رہے ہیں اتنی برابر اینٹ کے برابر جگہ ان کے راستے میں خالی رہ گئی. اب وہ دائیں بائیں دیکھتے جا رہے ہیں، ہاتھ میں سونے گر رہے. ان کا تو سارا میدان سونے کا، سارا شہر سونے کا ہے اور گائے بیل بکری اس پہ گوبر کر رہی ہے، پاخانہ کر رہی ہے. اب ان کی نگاہ پڑی اس خالی جگہ پر جو ان کی سونے کی اینٹ کے بغل تھی. کہنے لگے ہم اس میدان سے گزر رہے ہیں اور سارا میدان سونے کا بنا ہوا ہے اور بالکل ہماری سونے کی اینٹ کے برابر خالی جگہ ہے. اگر یہ اینٹ ہم آگے لے کر گئے تو ہم پہ چوری کا الزام لگے گا کہ یہاں سے کاٹ کے چرا کے لے گئے. جلدی سے وہ بھی دفن یہیں سے کاٹ کے لے گئے. سارا میدان تو سونے کا برابر ہے. جتنی بڑی اینٹ لے کر آ رہے ہیں اتنی بڑی جگہ خالی ہے. تو اس میدان سے چرا کے لے گئے. جو ہتھیار لے کر آئے تھے سلیمان علیہ السلام کو مائل کرنے کے لیے وہ بھی ذلت کے ساتھ اسی جگہ چھوڑنا پڑا. کیا بات ہے؟ غیر سسٹم، غیر اللہ سسٹم. یہ بات ایسا کر رہا ہوں، کام کرنے والے جب اللہ کے غیر سے مستغنی ہوں گے، اللہ کے غیر سے بے نیاز ہوں گے، اللہ تعالیٰ کام کرنے والوں کو ایسی حکمتیں سجائیں گے. اللہ تعالیٰ کام کرنے والوں کو ایسی حکمتیں سجائیں گے کہ باطل ان کے سامنے ذلیل ہوگا. یہ باطل کی نگاہوں میں عزت پاتے چلے. لیکن ایک بات ہے، سارے مجمع سے کیا دعوت کی یہ تاثیر ہر داعی کو نہیں ملے گی. دعوت کی یہ تاثیر ہر داعی کو نہیں ملے اور دعوت کے یہ منافع
ہر دعوت دینے والے کے حق میں پورے نہیں ہوں گے، اللہ تبارک تعالیٰ دعوت کی یہ تاثیر اسی داعی کے حق میں ظاہر کریں گے جس کی دعوت سنت کے مطابق، اتباع سنت، جس کی دعوت سنت کے مطابق ہو۔ کیونکہ میرا دوستوں بزرگوں، جس طرح نماز ایک فریضہ ہے اس کی ادائیگی کا مصنون طریقہ ہے، زکات ایک فریضہ ہے اس کی ادائیگی کا مصنون طریقہ ہے، عبادات ایک فریضہ ہے اس کی ادائیگی کا مصنون طریقہ ہے، حج عمرہ ایک فریضہ ہے اس کی ادائیگی کا مصنون طریقہ ہے، دعوت ایک فریضہ ہے اس کی ادائیگی کا مصنون طریقہ ہے۔ اگر دعوت کو مصنون طریقے میں منحصر نہیں کیا گیا تو دعوت والا فریضہ ضائع ہو جائے۔ بلکہ میں بہت ہمت کر کے بات عرض کرتا ہوں، اگر ہم دعوت میں اتباع سنت پر نہیں ہیں، اگر ہم دعوت میں اتباع سنت پر نہیں ہیں تو ہم ضلالت پر، ہدایت پر نہیں۔ اگر ہم دعوت میں اتباع سنت پر نہیں، اگر ہم دعوت میں اتباع سنت پر نہیں ہیں تو ہم ضلالت پر ہیں، ہدایت پر نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ہدایت کو، اللہ نے ہدایت کو اللہ کے نبی کے اطاعت میں ایسا منحصر کر دیا ہے، ہدایت کا کوئی وجود ہی نہیں ہے اتباع سنت کے بغیر۔ اللہ فرمانے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم نبی کی اتباع کرو تو ہدایت کرو، اگر تم نبی کی اتباع کرو تو ہدایت کرو، اور اگر تم نبی کی اتباع میں نہیں ہو تو ہدایت کا برعکس، ہدایت کا مقابل کیا ہے؟ ضلالت۔ ہدایت کا مقابل ضلالت ہے۔ اگر ہماری دعوت خلاف سنت ہے، ہم سب کو اس بات کا فیصلہ کرنا چاہیے ہم ضلالت پر ہیں، ہدایت پر نہیں ہیں۔ دعوت کی تاثیر اسی کام کرنے والے کے حق میں ظاہر ہوگی جو اپنی دعوت میں اتباع سنت کا اہتمام کرے۔ اتباع سنت مصنون طریقوں کے علاوہ کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے دعوت دینے کا۔ اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ نہیں، دعوت دینے کے اور بھی طریقے ہیں، دعوت دینے کے اور بھی طریقے ہیں، کوئی ایک طریقہ نہیں ہے دعوت دینے کا، دعوت دینے کے اور بھی طریقے، یاد رکھو جو دعوت کے لیے دوسرے طریقے لا رہا ہے وہ سنت کے ضائع کرنے کی فکر کر رہا ہے۔ دعوت دینے کے لیے بولو بھائی نماز پڑھنے کا کتنا طریقہ ہے؟ ایک، جیسے اللہ کے نبی نے نماز پڑھی، کیوں بھائی وضو کرنے کا کتنا طریقہ ہے؟ ایک ہی طریقہ ہے، جیسے اللہ کے نبی نے وضو کیا ہے۔ حج کرنے کا کتنے طریقے ہیں؟ ایک ہی طریقہ ہے، جیسے اللہ کے نبی نے حج کیا ہے۔ ایسے دعوت دینے کا کتنا طریقہ ہے؟ ایک ہی طریقہ ہے، جیسے اللہ کے نبی نے دعوت۔ جو مسلمان اسے غلو کہتا ہے، میری بات پہ غور کرنا، جو مسلمان اسے غلو کہتا ہے کہ نہیں ایسا غلو نہیں کرنا چاہیے، دعوت کے بہت طریقے ہیں، اس سے بھی دعوت دی جا سکتی ہے، اس طریقے دعوت دی جا سکتی ہے۔ جو مسلمان اسے غلو کہتے ہیں، خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انہیں سنت سے محروم نہ۔ جتنی دعوت ہوگی اتنا اللہ کے غیر سے کرنا، جتنی دعوت ہوگی اتنا اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات و صفات کا یقین ہوگا، جتنا اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات و صفات کا یقین ہوگا اتنا اللہ کے غیر سے کرنا ہوگا، اور جتنا یقین ہوگا محترم دوستوں بزرگوں اتنی اطاعت کا قدر معلومات نہیں ہوگا، اطاعت کا قدر معلومات نہیں ہوتی ہے، اطاعت کا قدر یقین ہوگا۔ ہجرت کے ایام چل رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی عام طور پر مسلمان پڑھنے اور سننے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی 5 چیزوں کا ملت ابراہیم کہتے ہیں نا، ملت ابراہیم 5 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ کمال دعوت، پہلی بات کمال دعوت، اللہ اپنے باپ کو دعوت دی، بادشاہ کو دعوت دی، گھر والوں کو دعوت، کمال دعوت پہلی بات۔ کمال یقین، اللہ کے ذات و صفات کا یقین، نہ آنکھ کا کوئی تاثر ہے، نہ چھری کا کوئی تاثر ہے، نہ جنجل کا کوئی تاثر۔ ہمارا یقین حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، رب اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ حفاظت میں، روزے کے پہنچانے میں، ضرورتوں کے پورا کرنے میں اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ حفاظت کرنے میں فرشتوں کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اللہ حفاظت کرنے میں فرشتے محتاج ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے، کسی بندے کی حفاظت کرنے میں اللہ تبارک تعالیٰ حفاظت کرنے میں فرشتوں کے محتاج نہیں ہے، اس سے کبھی نہیں ملے گا آپ کو۔
کبھی نہیں ملے گا آپ کو کہ کسی نبی نے اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ سے فرشتہ طلب کیا ہو، اے اللہ کوئی فرشتہ بھیج دے میری مدد کے لیے، میری مدد کر دے، کبھی نہیں ملے گا۔ فرشتے اللہ سے درخواست کرتے تھے اللہ فلاں بندے کی مدد کے لیے مجھے بھیج دے، کبھی کوئی نبی اللہ سے درخواست نہیں کرتے تھے اے اللہ میری مدد کے لیے کسی فرشتے کو بھیج دے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ سے الفاظ پہ غور کرنا، اللہ تبارک تعالیٰ سے فرشتوں کو مانگنا اپنی مدد کرنے کے لیے، اللہ کوئی فرشتہ بھیجے میری مدد کرنے کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ سے فرشتوں کا مطالبہ کرنا اپنی مدد کے لیے، یہ بھی اللہ کے قدرت کا انکار کرنا ہے۔ نہ تو ضرورت ہے فرشتوں کی مدد کرنے کی، کافر مطلق ذات اللہ کی۔ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے بغیر میری مدد نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کوئی فرشتہ بھیجے میری مدد کرنے کے لیے، میرے دوستوں بزرگوں فرشتوں کا دعاؤں کے اندر مانگنا اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنی دعاؤں کو کھوکھلا کر دینا ہے۔ جو فرشتے کبھی اللہ کی معصیت نہیں کرتے ہیں، جو فرشتے اللہ کے مقرب ہے، اللہ کے محبوب ہے، ان فرشتوں کا دعاؤں میں مانگنا، دعاؤں میں فرشتوں کو مانگنا، یہ دعاؤں کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ان مسلمانوں کی دعائیں کتنی کھوکھلی ہوگی جو اپنی دعاؤں میں اللہ سے اغیار اور مشرکین اور کفار کو مانگتے ہیں۔ اللہ پناہ حقیق کے دل میں ڈال دے، میرا مسئلہ حل کر دے۔ اللہ پناہ مشرک اور کافر کو متوجہ کر دے، مسلمانوں کی طرف اور مسلمانوں کے ساتھ رعایت کرے۔ جب فرشتوں کو نہیں مانگتے، اللہ نہیں مانگ سکتے، اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنی دعاؤں میں جو مسلمان اپنی دعاؤں میں اسباب مانگ رہے ہیں، اغیار کو مانگ رہے ہیں اپنی مدد کے لیے، وہ کتنا اللہ کے قدرت کا انکار کر رہی ہے۔ جو اللہ کے قدرت کا انکار کر دے وہ اللہ کے قدرت سے فائدہ کیسے اٹھا سکتے؟ ہمارے دعوت پہلی چیز کمال یقین، دوسری چیز کمال اطاعت، تیسری چیز کیا اللہ تبارک تعالیٰ کون سا حکم دینا چاہتے ہیں؟ میری جان حاضر ہے، اپنے آپ کو تباہ کر دوں جلنے کے لیے تیار، اپنی سگی اولاد مدتوں کے بعد بھی اس کو تباہ کرنا ہے، تباہ کرنے کے لیے تیار۔ جس بیوی کے لیے ساری ذلتیں برداشت کرتے ہیں، ساری محنت مزدوری جس بیوی کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اس بیوی کو ایسے جنگل میں چھوڑ دیں جہاں حفاظت ناممکن ہے، بیوی کو چھوڑنے کے لیے نہیں جاتا۔ ہمارے اطاعت کون سی اطاعت چل اللہ بلکہ کیا ایسا عجیب واقعہ لکھا ہے، اول من ابتدع ابراہیم علیہ السلام، سب سے پہلے ختنہ کی سنت ابراہیم علیہ السلام نے کی، ختنہ والی سنت سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ 80 سال سے زیادہ کی عمر، 80 سال سے زیادہ کی عمر اور ختنہ کا حکم ہے، 80 سال سے زیادہ کی عمر اور ختنہ کا حکم ہے۔ ادھر حکم آیا ختنہ کرنے کا، آپ کے پاس ایک آلہ رکھا ہوا، اس کو اردو میں پسولا کہتے ہیں، لکڑی کے بڑی بڑی لکڑیاں، اس کی چھالیں صاف کی جاتی ہے پسولے سے، وہ ختنے کا آلہ نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے کیچیاں ہوتی ہے ختنے کے لیے، وہ پسولا رکھا ہوا تھا، فوراً اس کو اٹھایا اور اس سے ختنہ کی، چمڑی زیادہ کٹ گئی اور زخم بڑھ گیا اور خون نکلنے لگا، نازک عضو ہے، ابراہیم السلام رونے لگے۔ اللہ نے پوچھا ابراہیم کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ تکلیف بہت بڑھ گئی ہے، زخم زیادہ ہو گیا، رونا آ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم حکم تو دیا تھا، طریقہ تو نہیں بتایا تھا، حکم ہی دیا تھا، طریقہ تو نہیں بتایا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اللہ آپ کے حکم دینے کے بعد اگر میں طریقے کا انتظار کروں تو بندگی کہاں باقی؟ طریقے کا انتظار کروں بندگی کہاں باقی؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو معصور کہتے ہیں، معصور، یاد رکھنا پیارے بھائیوں، ہم فلاں سنت کا عمل نہیں کر سکتے، ہم فلاں فریضے کا عمل نہیں کر سکتے، ہم بوڑھے ہیں، ہم معصور ہیں۔ یاد رکھو پیارے بھائیوں، فرائض اور سنتوں میں معصور سمجھنے والے معصور نہیں ہیں، مشکل ہے، مشکل ہے۔ آپ کی معصوری کون سی حاجت میں رکاوٹ ہے؟ آپ کی معصوری کون سی چاہت میں رکاوٹ ہے؟ آپ بوڑھے ہو کر معصور ہو کر، آپ بوڑھے اور معصور ہو کر ساری حاجتیں پوری کر رہے ہیں، آپ معصور ہو کر ساری خواہشات پوری کر رہے ہیں، تو آپ کی معصوری فرائض میں اور آپ کی معصوری سنتوں میں رکاوٹ کیوں بن رہی ہے؟ آپ کی معصوری اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے، آپ معذور نہیں ہیں، مقبول ہیں۔
ابراہیم السلام نے کہا اے اللہ آپ نے حکم دیا، آپ نے حکم دیا، اور پھر میں تاخیر کروں تو بندگی کا کمال دعوت پہلی صفت، کمال یقین دوسری صفت، کمال اطاعت تیسری صفت، کمال قربانی. کیا قربانی چاہیے آپ کو؟ آپ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے وطن چھوڑنا، وطن چھوڑنا. اس سے یاد رکھو پیارے بھائیوں، 4 چیزوں کی قربانی دیے بغیر، 4 چیزوں کی قربانی دیے بغیر دعوت کا کام کرنے والے اپنی دعوت میں امین اور مخلص نہیں ہو سکتے. 4 چیزوں کی قربانی کرنا چاہیے، اقارب کی، اسباب کی، اموال کی، اوطان کی. 4 قربانی چاہیے. اپنے اقارب قربان کرو اللہ کے دین، اپنے اعمال قربان کرو اللہ کے دین کے لیے، اپنے اسباب کو تہز نہز کرو اللہ کے دین کے لیے، اور اپنا وطن قربان کرو اللہ کے دین کے لیے. جو کام کرنے والے خروج کا اہتمام نہیں کرتے ہیں ان کی تذکیر اور ان کی ترغیبیں بے اثر ہو جاتی. اس دائی کی ترغیب میں اثر ہو ہی نہیں سکتا ہے. چیخ دے چلا ہے، زندگیاں کھپا دے، اگر وہ خروج میں نہیں ہے اس کی دعوت بے اثر ہے، اس کی ترغیب بے اثر ہے. ترغیب اسی کی مؤثر ہوتی ہے جو خروج میں. اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا لا تکلف الا نفسک وحدث المؤمنین. نبی جی پہلے اپنے آپ کو پابند بناؤ، بعد میں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں. دوسروں کو ترغیب اپنی پابندی، دوسروں کی ترغیب اپنی پابندی، دوسروں کی ترغیب اپنی پابندی. اپنے آپ کو پابند کیے جگہ دعوت دے رہے ہیں، آپ کی ترغیب ایسے بے اثر ہو جائے گی جیسے زبان سے نکلنے والے دھوپ بے اثر. کمال ہے قربانی. 4 قربانی اللہ ہے، اقارب کی، اموال کی، اسباب کی، اوطان کی. اپنے وطن میں رہنے والے اللہ کے دین کو دنیا میں فنا ہوتا ہوا دیکھ کر، اپنے وطن میں رہنے والے اللہ کے دین کو فنا ہوتا ہوا دیکھ کر امت میں اختلاف پھیل رہا ہے، بے دینی پھیل رہی ہے، جہالت پھیل رہی ہے. ابھی ہم لوگ کویت میں اجتماع حکیم علیہ کے مہینہ کویت ایک مسجد کے اطراف میں گشت کرتے ہیں. مسجد کے باہر بڑی بڑی بلڈنگ ہیں، اس میں مصری رہتے ہیں، کویتی رہتے ہیں. ایک مصری سے ملاقات، پیار محبت منت سماجت سے بات کی، مسجد میں آنے کے لیے تیار. مسجد میں لے کر، اسی لیے کہتے ہیں مسجد میں لے کر آؤ. باہر بات کرنا بدرجہ مجبوری ہے. لاؤ ایک مسلمان کو مسجد میں. آپ نے جسے مسجد میں داخل کر دیا، آپ نے جسے مسجد میں داخل کر دیا، اللہ نے اس کے اکرام کا ارادہ کر دیا. آپ مسجد میں داخل کرو تو صحیح. ہمارا کام مسجد میں داخل کرنا ہے، باقی سب کام کون کرے گا؟ اللہ. وہ دینا دعوت دینے والے. آپ صرف لوگوں کو بلا کے تو لاؤ، باقی ساری زیادت ہمارے ذمہ ہے. اللہ فرماتے میرے بندے کو ظلمات سے نکال کر مسجد میں لاؤ تو صحیح، باقی سب کام میرے ذمہ. لے کر آئے مسجد، اکرام کیے، چائے پلائے، قہوہ پلائے. تو سوال کیا اثر کی نماز پڑھ لی؟ اس نے کہا نہیں پڑھ. ہم نے کہا بھائی وقت ہے، اس کو کر لو، نماز پڑھ لو. نماز پڑھ کے بعد مصری عربی بہترین عربی بولنے والا نماز پڑھ کے بعد پر رونے لگا. میں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے مولانا 60 سال کی عمر ہو چکی ہے، 60 سال میں پہلی مرتبہ عصر کی نماز پڑھی. 60 سال صرف جمعہ پڑھتا ہوں. میں نے حضرت کو سنایا، حضرت کہنے لگے سناؤ اپنے بچوں کو، عربوں کا یہ حال ہے تو اجموں کا کیا حال، عرب کا یہ حال، وطن کا کیا حال. میں بات ایسا کر رہا ہوں کہ جو اپنے وطن میں ہیں، اپنے وطن میں ہیں، اللہ کے دین کو مٹتا ہوا دیکھ کر ارتداد پھیل رہا ہے، امت کا سیلاب ہے جو جہنم کی طرف وہاں چلا جا رہا ہے، اور یہ اپنے وطن میں ہے، خروج کو تیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ صاف فرما رہے ہیں یہ اللہ اس کے نبی کی محبت میں جھوٹے ہیں. اگر خروج نہیں کر اللہ نے اللہ اس کے نبی کی محبت اور خروج کے ایک ساتھ نہیں کر. احب الیہ من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، دونوں باتیں اللہ نے ذکر کی ہے. اللہ اس کے نبی کی محبت اور ساتھ میں اللہ نے بالکل اس کے متصل اللہ نے تذکرہ کیا ہے اللہ کے راستے میں خروج، اللہ کے راستے میں جان و مال زندگیاں قربان کر رہے ہیں. اگر یہ خروج میں ہے یہ اللہ اس کے نبی کی محبت میں سچے ہیں، اور اگر دین کو مٹتا ہوا دیکھ کر اور سنتوں کو برباد ہوتے
کر یہ اپنے وطن میں بیٹھے ہیں، ان کا خروج نہیں ہے، یہ اللہ اس کے نبی کی محبت میں چھوٹے ہیں۔ 5 باتیں ابراہیم السلام کی زندگی: کمال دعوت پہلی، کمال یقین دوسری چیز، کمال اطاعت تیسری چیز، کمال قربانی۔ کیونکہ میرے دوستوں بزرگوں، بغیر قربانی کے محبت نہیں ہوتی۔ اگر دین کے لیے قربانی نہیں ہے، دین سے محبت نہیں ہوگی۔ بلکہ میں کیا بزرگوں پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ جو مسلمان دین کے لیے قربانی نہیں دے گا وہ اللہ تعالیٰ سے بھی اعراض کر دے گا۔ اللہ کی محبت بھی دلوں سے نکل جائے گی جو دین کے لیے قربانی دینا بند کر دے گا، لیکن قربانی سے محبت پیدا ہوگی۔ بولو بھائی، جس کے لیے قربانی دو گے اس کی محبت ہے، جس کاروبار پہ قربانی دے دو اس کی محبت ہے، جس زمین پہ قربانی دے دو اس کی محبت ہے، جن اولاد کے لیے قربانی دے دو اس کی محبت ہے۔ جو مسلمان اللہ کے دین کے لیے قربانی دینا چھوڑ دے گا اس کا دل اللہ کی محبت سے خالی ہوگا، اور بغیر محبت کے قربت نہیں ہوگی، بغیر قربانی کے محبت نہیں، بغیر محبت کے قربت نہیں، اور بغیر قربت کے عبادت نہیں۔ خروج چھوٹ جائے گا، فتنوں میں مبتلا ہوگا۔ یاد رکھو، خروج چھوڑنے والے فتنوں کو حل نہیں کرتے ہیں، خروج چھوڑنے والے فتنوں کو بڑھا رہے ہیں۔ خروج چھوڑنے والے فتنوں کو حل نہیں کرتے، فتنے چالاکی سے حل نہیں ہوتے، فتنے عقل مندی سے حل نہیں ہوتے ہیں، فتنے اسکیموں سے حل نہیں ہوتے ہیں، فتنے اللہ کے راستے سے خروج کے حل پھر اللہ کے راستے۔ منافقین نے اللہ کے نبی سے یہی کہا کہ اللہ کے نبی آپ ہمیں روم کی طرف نہ نکالیں، وہاں کی عورتیں بڑی خوبصورت ہے، ہم اپنی نگاہوں پر قابو نہیں رہ سکتے ہیں، اگر آپ نے ہمیں وہاں نکالا ہم کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، ہم اللہ کے راستے میں جانا چاہتے ہیں لیکن یہ فتنہ ہے بد نگاہی بد نظری، اس فتنے سے بچنا چاہتے ہیں، ہمارا ارادہ خیر کا ہے اس لیے اللہ کے راستے میں نہیں نکلنا چاہتے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ پھر فتنہ کی ساقتوں، یہ فتنے سے کیا بچیں گے؟ یہ فتنے میں گر گئے، فتنوں نے ان کو گھیر دیا۔ خروج کا چھوڑنا ہی خروج کا چھوڑنا ہی فتنہ ہے، اور فتنوں کا حل کیا ہے؟ پھرنا۔ خروج کا چھوڑنا ہی فتنہ ہے اور فتنوں کا حل کیا ہے؟ پھرنا ہے، پھر وہ اللہ کے راستے۔ اگر اس پر آخری پر اللہ ہم سب کی حفاظت نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پیارے بھائیوں، اگر نفر اور خروج کا اہتمام نہیں ہوگا ہم دین پر باقی نہیں رہ سکیں گے۔ اللہ نے 2 جگہ دھمکی دی، استدلال کی دھمکی کہ دین اور دعوت تم سے چھین لی جائے گی اور تمہاری جگہ دوسری قومیں لائی جائے گی، ایک نفر اور خروج پہ چھوڑ دیں۔ اللہ فرمائے الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم، اگر نہیں پھرو گے اللہ کے راستے میں اللہ دین اور دعوت تم سے چھین لیں گے اور تمہارے علاوہ دوسری قوموں کو دے دیں گے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے راستے میں خرچہ نہیں کرو گے، امالکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، اگر اللہ کے راستے میں خرچہ نہیں کرو گے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اعراض کرو گے، اللہ دھمکی دے رہے ہیں ان تولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر اللہ کے راستے میں خرچہ نہیں کرو گے دین و دعوت اللہ تم سے چھین لیں گے، تمہارے علاوہ دوسری قوموں پر اللہ پاک دین و دعوت سے نواز دیں گے، تم دین و دعوت سے خالی۔ اس سے میں جان و مال زندگی کا سب سے بڑا مصرف اللہ کا دین ہے، اس کا سارا مجمع یہ ہے، سارا مجمع یہ طے کرے اپنی جان و مال زندگی سب کا سب اللہ کے دین پہ جھونک دینا ہے، جھونک دینا ہے۔ تیار ہے انشاءاللہ، تیار ہے انشاءاللہ۔ ہم یہ تشکیل نہیں کریں گے کون کون تیار ہے، یہ کیسی باتیں کون کون تیار ہے، یہ تو ایسے کیسے کسی بھوکے لوگوں سے کون کون تیار کھانا کھائے، ارے اب بھوکا کھانا کھائے۔ مسلمانوں سے پوچھے نماز کون کون پڑھے گا، مسلمان نماز پڑھے۔ جیسے نماز کا فریضہ عمومی ہے اجتماعی ہے، دعوت اور نفل کا فریضہ عمومی اور اجتماعی ہے، اس کا سارا مجمع ہمت کرے۔ علماء کرام نے کھڑے ہو کے فرمایا، پہلے سال کے لیے، دوسرے سال کے لیے، تیسرے سال کے لیے کھڑے ہو کے فرمایا۔ ہمارے سارے دوسرے ساتھی 4 مہینے بعد لگے ہوئے ہیں 5 مہینے کے لیے فرمایا، بڑے سے بڑے خرچ کرے، دور سے دور سفر کے لیے ہمت کر کے فرمایا۔ جی فرمایا ماشاءاللہ، جن کے 4 مہینے نہیں لگے ہیں وہ تو پہلے فرصت میں خرچ 4